کی اس سے پہلے جن آیات کا تذکرہ ہوا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقتول جس کا قتل کر دیا گیا تھا اس کی قتل کی تحقیق کے لیے کہ قاتل کون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گائے ذبح کر کے اس کے بدن کے حصے سے مقتول کو مارنے کا حکم دیا تاکہ وہ زندہ ہو اور بتائے کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے۔ اس پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی اور اس سے معلوم یہ بھی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ایک قتل کی تحقیق کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مقتول کو دوبارہ زندہ کروا رہا ہے تو وہ پروردگار عالم اس بات پر قادر ہے کہ لوگوں کے اعمال کے حساب و کتاب کے لیے دوبارہ قبروں سے زندہ فرمائے اور دوبارہ قبروں سے زندہ فرمائے اور حشر کے میدان میں جمع فرمائے۔ اور اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری دلیلیں قرآن کے اندر پیش فرمائی۔ چنانچہ ایک بادشاہ جس کا نام دقیانوس ہے، اس بادشاہ کے زمانے میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اس کا معاملہ بڑا خراب ہو چکا تھا، لوگ جو ہے اس عقیدے کے قائل نہ تھے۔ چنانچہ اسی تعلق سے ایک زمانہ گزر گیا، ایک بادشاہ آیا جس کا نام بیدرس تھا۔ بیدرس بادشاہ کے زمانے میں یہ عقیلہ ایسا بادشاہ تھا جو اس بات کا قائل تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا حق ہے۔ چنانچہ وہ دن میں حکومت کرتا اور رات کی تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا کہ اے پروردگار عالم، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا حق ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے، لیکن لوگ اس تعلق سے بڑا خراب خیال رکھتے ہیں۔ اے پروردگار عالم، کوئی دلیل پیش فرما، کوئی دلیل ظاہر فرما۔ چنانچہ وہ دعائیں کرتا رہتا۔ ایک وہ وقت آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کو دوبارہ زندہ فرمایا۔ چنانچہ جب وہ بازار میں خرد و نوش کا سامان لینے کے لیے گئے، دقیانوسی سکہ دیکھ کر کے پہچانا گیا۔ تو بتانا مقصد یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کو دوبارہ اسی لیے زندہ فرمایا تاکہ لوگوں کا نظریہ مرنے کے بعد دوبارہ جو زندہ ہونا حق ہے اس تعلق سے مضبوط ہو جائے اور ان کے دل میں جو فطور ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ زندہ فرمائے گا، یہ فطور خود بخود ختم ہو جائے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور کئی بار ایسا معاملہ ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 مردوں کو زندہ فرمایا، جس کا ذکر قرآن میں یوں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔ چنانچہ 4 مردے ایسے ہوئے جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ فرمایا۔ ایک تو آپ کا دوست تھا اور ایک ایسے ہی بڑھیا کا بیٹا تھا اور ایک اور شخص تھا۔ 3 لوگوں کو زندہ کر دیا۔ تب لوگوں میں کھلبلی پھیل گئی اور کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مردے کو زندہ کر دیا، اور کچھ لوگوں نے کہا نہیں، یہ تو خالی اٹیک آیا ہوگا یا جو بھی معاملہ سانس رک گئی تھی اور وقتی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جاری کر دیا۔ تو ان لوگوں نے تسلیم نہ کیا، مطالبہ کیا اگر یہ زندہ کر سکتے ہیں تو کوئی پرانی قبر کے پاس لے کر کے چلو اور اس مردے کو یہ زندہ کرے۔ تو وہ قبر جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے جن کا نام سام تھا ان کی قبر کے پاس لے کر کے آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، ان کے بیٹے یافس کی قبر کے پاس لے کر کے آئے۔ چنانچہ وہاں جب آئے تو آنے کے بعد کہا کہ ان کو زندہ کر کے بتائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا۔ چنانچہ وہ قبر سے زندہ باہر نکل آئے اور گھبراہٹ کے عالم میں، اس زمانے میں بال سفید نہ ہوتے تھے، بال کا سفید ہونا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں جب بال سفید ہوئے پہلی بار تو رب کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم نے کہا اے پروردگار، یہ سفیدی کس چیز کی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ مومن کا وقار ہے، مومن کی عزت ہے۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں اللہم زد لی وقارا، اے اللہ میرے وقار میں اضافہ فرما۔ تو سب بال کا سفید ہونا حضرت ابراہیم کے زمانے میں شروع ہوا، نوح علیہ السلام کے دور میں نہ تھا۔ تو وہ مارے گھبراہٹ کے جب باہر نکلے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تو ان کے بال سفید ہو گئے اور کہا کیا قیامت قائم ہو گئی جو دوبارہ قبر سے نکالا جا رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کو دلیل دینی تھی، اس لیے آپ کو قبر سے باہر نکالا گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں جیسا تھا قبر میں ویسا بھیج دو۔ اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام نے 4 مردوں کو زندہ کیا اور قرآن میں کئی دلیلیں موجود ہیں، انشاءاللہ ان پر گفتگو رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو فیضان قرآن، برکات قرآن سے مالا مال فرمائے۔